اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث عہدی علامہ مجلسی علیہ الرحمن. بات چل رہی حیات جناب ابو الفضل عباس پر اور 67 نمبر کی گفتگو آپ حضرات کے دہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. موضوع ہے حیات جناب عباس اور بات چل رہی تھی زیارت کی، جناب ابو الفضل عباس کی زیارت اور کیفیت. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا خیال ہے کہ زائر کو روبہ قبلہ ہو کر زیارت پڑھنا بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھے. لیکن مرحوم مجلسی کے اظہار نظر کی روایات اہل بیت سے تائید نہیں ہوتی، کیونکہ روایات میں یہ فرق نہیں آیا ہے کہ معصوم کی زیارت کرتے وقت پشت قبلے کی طرف ہو اور چہرہ زری کی طرف، اور غیر معصوم کی زیارت کے وقت چہرہ قبلے کی طرف ہو. روایت میں صراحت نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ زائر روبہ قبلہ زیارت پڑھے گا یا پشت بقبلہ. صرف زیارت امیر المؤمنین امام حسن مجتبیٰ میں ملتا ہے کہ زائر قبر کے سامنے کھڑے ہوگا اور قبلے کو دونوں شانوں کے درمیان قرار دے گا. لہذا اس اجماع کی وجہ سے مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ کا اندیہ و رجحان قابل تسلیم نہیں ہے. امام محمد تقی اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی زیارتوں کے لیے جو روایت وارد ہوئی ہے اس میں بھی اطلاق ہی پایا جاتا ہے. حضرت امام عصر علیہ السلام کی توقیع اور مؤمنین کی زیارت کے لیے جو یہ وارد ہوا ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو کر ہاتھ کو قبر پر رکھ کر اور زیارت پڑھے، تو یہ اخص سے مدعا ہے، بہت خاص موقع ہو سکتا ہے، اور آج تو بالکل ناممکن ہے اس لیے کہ ذریعہ بن چکی ہے اور ایک حصہ لیڈیز اور جینس کا بالکل الگ ہو چکا ہے. اور یقیناً مزید عملی طور پہ جب انسان کسی کی زیارت یا اس کی مدح و ثنا کرتا ہے تو اس کے روبرو ہوتا ہے. لہذا اس طرح بھی زیارت کرتے وقت زری کے مقابل ہونا ضروری ہے. چونکہ حضرت عباس علیہ السلام راہ توحید کے فداکاروں میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں. آپ کی جلالت اور عظمت انبیاء اولی العزم کے برابر ہے. لہذا ایسی صورت میں زائر کا آپ کی زری کے روبرو زیارت پڑھنا رجحان رکھتا ہے، جس طرح حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے روبرو کی شرط ہے. انہی نکات کے پیش نظر شیخ بزرگوار عبدالحسین مبارک خود سرا نے فتویٰ دیا تھا کہ حضرت عباس اور اس کے مستحق ہیں کہ ان کی زیارت بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح کی جائے، کیونکہ آپ فرزند سید الاوصیاء ہیں اور نور نظر حضرت مرسل اعظم سید الشہداء کے قدموں پر جانثاری کی ہے. اسی لیے عارف علماء نے زیارت امام حسین سے پہلی زیارت ابو الفضل عباس کے لیے کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ امام حسین کے حرم کے باب الحوائج ہیں، باب الحسین ہیں. پہلے جناب عباس کی زیارت، پھر جو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. برسوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. لہٰذا ادیب گراں قدر نے دو شعر میں اس حقیقت کو منظر عام کر دیا. میں نے فرزند رسول الثقلین کی زیارت سے پہلے آپ کی زیارت کی ہے اور اشک حسرت کا ہدیہ لے کر آیا ہوں، چونکہ آپ باب الحوائج ہیں اور بغیر در کے کوئی اپنی حاجت کو نہیں پا سکتا.
پھر اس کے بعد نماز زیارت ہے، زیارت علمدار کربلا کے بعد زائر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ روایت میں ہے کہ اس کی تاکید وارد ہوئی ہے، مرحوم مجلسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ زیارت کے بعد بالائے سر 2 رکعت نماز ادا کرو اور نماز کے بعد جو چاہو دعا مانگو۔ دوسرے علماء نے بھی نماز کو زیارت کے بعد ہی ذکر کیا ہے، اور زیارت اربعین میں بھی یہی ہے کہ جناب جابر انصاری نے حضرت عباس کی زیارت کی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ جناب جابر نے جو نماز پڑھی تھی، آیا اس کی اجازت اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تھی یا نہیں تھی؟ چونکہ جناب جابر مکتب آل محمد کے پروردہ تھے، پرورش یافتہ تھے، لہذا ان سے بالکل دوری نہیں، بعید نہیں کہ کوئی ایسا کام انجام دے جو صاحب شریعت کی طرف سے نہ آیا ہو۔ اسی طرح محققین، فقہاء، شیعہ کے لیے بعید ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں زیارت کے بعد نماز کا حکم دیں اور مصادر فقہی میں اس کا کوئی حکم نہ آیا ہو، چونکہ تشریع محرم عذاب اخری کا سبب ہے، اور ان عظیم فقہا سے بالکل بعید ہے کہ وہ کسی بدعت کے داغ بیل تک ڈالیں، بدعت کے ڈالیں جو خدا کے ہاں معاف نہ ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ ہر وہ کام کیا جو اہل بیت چاہتے ہیں اور اہل بیت کی مرضی کے مطابق کیا ہے اور اہل بیت کے حکم کے مطابق کیا، اس لیے کہ جابر اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی رہے، 5 معصومین کے ساتھ درمیان میں زندگی گزاری ہے۔ جو جابر نے کیا ہے وہی حقیقت ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی اہل بیت کا حکم ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ان فقہاء نے اپنی کتاب زیارت میں جو جن مصادر کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیے تھے وہ اس وقت ہمارے پاس نہ ہو، لہذا جناب سید ابن طاؤس نے مصباح الزائر کے آخر میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ اختیار اور پسند کیا ہے وہ روایات پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسی طرح ابن مشہدی نے بھی اپنی کتاب زیارت کے آغاز میں تحریر فرمایا کہ میں نے روایات حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماحصل کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، لہذا ان بیانات کے بعد ہمارے لیے روا نہیں ہے اگر اس وقت مصادر فقہی میں مرقوم آداب زیارت نہیں مل رہے ہوں تو اس کو بے اساس قرار دے۔ بیان شیخ قاسمی، آپ کا نام شیخ اسد اللہ اور محققین شیعہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب کشف القناع میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء اعلام جو اسرار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امین ہیں، ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ زمانہ غیبت میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کے قول سے باخبر ہو جائیں، یہ اطلاع یا خفیہ طور پر حضرت کے سفیروں کے ذریعے پہنچے جس سے یقین ہو جائے، یا بذریعہ توقیع یعنی حضرت کی تحریر کے ذریعے، یا براہ راست حضرت کے حضور میں باریابی ہو کر لیکن غیبت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اگر مذکورہ راہوں سے کسی فقیہ کو کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو نہ دلیل شرعی اس کی اظہار کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اس حکم کے اظہار کرنے میں کوئی قباحت ہے، لہذا ایسے فقہاء کے لیے چارہ کار یہی ہے کہ ایسے موارد کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہوئے گزر جائیں کہ یہ حکم فقہاء کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے یا اس پر اجماع ہے۔ یہ انداز بہت سی زیارتوں کے آداب اور اعمال میں پایا جاتا ہے جس کی تشریح اور مصادر فقہ میں ہے، اور نہ اسرار ائمہ طاہرین علیہ السلام سے واقف فقہاء کو اس کی اطلاع تھی۔
تسبیح کے استخارے کا بھی یہی حکم ہے۔ مصادر فقہی میں اس کی سند نہیں ملتی، لیکن سید ابن طاؤس نے سرداب میں خود حضرت بقیت اللہ العظم سے لیا تھا، یا دعائے علوی مصری کو حضرت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے حائر حسینی میں محمد ابن علی علوی حسینی مصری کو 5 شب میں تعلیم فرمایا تھا۔ یہ انداز بہت سے احکام اسلامی میں موجود ہیں۔ صاحب فتویٰ کو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نظریے کا علم تھا، لہذا اس کی روشنی میں فتویٰ دے دیا، لیکن اظہار پہ قادر نہیں تھا، لہذا دلیل فتویٰ حکم امام کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہے کہ فقہائے عالم نے اپنی کتابوں میں کوئی حکم روایات کے بغیر نہیں دیا ہے۔ اس تمہید کی روشنی میں اگر فقہائے اعلام رضوان اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں زیارت حضرت ابو الفضل عباس کے بعد 2 رکعت نماز کا تذکرہ کیا ہے، جس کا مصادر فقہ میں تذکرہ نہیں ہے، تو اس کو بے اساس تعبیر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ممکن ہے یہ حکم ان لوگوں تک غیر عادی طریقوں سے پہنچا ہو۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو طریقہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم فرمایا تھا، اس میں صراحت سے نماز کی تاکید آئی ہے۔ جب زیارت تمام کر لو تو جتنی چاہو نمازیں پڑھو، لیکن 2 رکعت نماز زیارت بہر ہر صاحب قبر کی زیارت کا حتمی نتیجہ ہے کہ نماز زیارت ضرور پڑھنا چاہیے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صاحب قبر کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ضرور ہے، اور یہ ارشاد عمومیت رکھتا ہے، اور کوئی ایسا اشارہ کلام میں نہیں جس سے اس کو مقید کیا جا سکے۔ لہذا اگر غیر معصوم کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز کا تذکرہ نہیں آیا تو اس سے حکم کو عمومیت متاثر نہیں ہوگی۔ لہذا اگر ابو حمزہ ثمالی کی روایت میں زیارت حضرت عباس علیہ السلام کے بعد نماز کا تذکرہ نہیں ہے تو نماز کی مشروعیت اور اس کی شریعت گزشتہ عموم کی وجہ سے اپنی جگہ باقی ہے۔ اسی طرح اگر زیارت معصوم کے بعد نماز کا تذکرہ ہے تو اگر غیر معصوم کے لیے یہ نماز ادا کی جائے تو اس کی شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال علماء عالم نے اپنی زیارت کی کتابوں میں اس نماز کا تذکرہ کیا ہے، جو خود اس کی مشروعیت اور رجحان کی دلیل ہے۔ علماء علامہ مجلسی کے بعض معاصر نے غیر معصوم کی زیارت کے بعد نماز سے روکا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ غیر معصوم کی زیارت میں نماز وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صفوان جمال اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا زیارت جناب علی اکبر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اگر علی اکبر کے لیے نماز کا حکم ہے تو علی اکبر ابو الفضل عباس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ علی اکبر بھی جناب عباس کو چچا مانتے تھے، مولا مانتے تھے، لہذا ان کے لیے بھی ثابت ہے کہ جناب عباس کی زیارت کے بعد نماز پڑھی جائے۔ مزید برآں علامہ مجلسی نے جناب مسلم وہانی کی زیارت کے بعد بھی نماز کی تاکید کیا ہے، لہذا اگر مسلم اور ہانی کی زیارت کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے تو حضرت ابو الفضل عباس کے لیے بدرجہ اولا ادا کی جا سکتی ہے۔ زری کا بوسہ دینا، زریوں کے بوسے کے لیے کوئی شرعی اشکال نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ روایات سے اس کی تاکید ہوتی ہے۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت امام حسین کے بعد ذریعہ عباس ابن علی کے پاس جانا اور سلام کرنا، پھر اپنے کو قبر پہ گرا دینا، اس کا بوسہ لینا اور اس وقت کہنا، یہ بحار الانوار کتاب مزار میں ہے،
اور زری کا بوسہ لے کے اس پر گرا کے یہ کہنا بے ابی و امی یا ناصر الدین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ناصر الحسین الصدیق، السلام علیک یا شہید ابن الشہید، السلام علیک منی عبدا ما بقیت، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے ناصر دین، خدا سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے ناصر حسین صدیق، سلام ہو آپ پر اے شہید و فرزند شہید، ہمارا سلام خالدانہ ہو اور خالصانہ ہو، اور ہمارا سلام آپ کے اوپر درود و سلام خدا ہو اور محمد اور آل محمد پر۔ شاید بوسے کے جواز کے لیے مزید اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مزید برآں شیخ مفید علیہ الرحمن، شیخ مفید ابن مشہدی ابن طاؤس نے اپنی زیارت کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ زائر حرم میں داخلے کے بعد اپنے کو قبر پہ گرا دے۔ بڑی رسپیکٹ، بڑا ادب احترام ہے، ٹھیک ہے۔ آج موقع نہیں ہے، آج حالات نہیں ہے، ہم قبر تک نہیں پہنچ سکتے، اور یقیناً قبر کہاں برداشت ہوتی ہے۔ جنت البقیع میں قبریں اسی طرح ٹوٹی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں نیچے قبر میں جائیں اور جناب عباس کی زیارت کریں۔ ارے کس کے دل میں طاقت ہے یا ایمان کی وہ کیفیت ہے، وہ تقوی اور وہ ایمانداری ہے اور وہ محبت اور مروت اور مودت ہے کہ جو جائے اور برداشت کر لے؟ سنے سامنے ابوالفضل عباس ہوں، یا تو کہیے شہید ہو گئے، یہ تو ان کے تخت و حکومت کے قریب کوئی جا سکتا؟ نسبت پسند ہے، زری پھر بھی زری۔ کتنے لوگوں نے زریوں سے بات کی ہے، زری کے اندر سے بات کی ہے، خطاب کر کے بات کیا، لیکن بہت بڑا کمال ہے۔ تو یقیناً زیارت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ زائر حرم میں داخلے کے بعد اپنے کو قبر پر گرا دے اور کہے سلام ہو آپ پر اے عبد صالح۔ بہت بڑا لفظ ہے، عبد الصالح۔ 12ویں صدی کے مجدد مذہب شیخ محققین عارف رائے حق جناب محمد باقر بہیمانی جب حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں داخل ہوتے تھے تو اس طرح دہلیز کا بوسہ، اس طرح چوکھٹ کا بوسہ، دروازے کا بوسہ لیتے تھے جس طرح حرم امام حسین میں داخل ہوتے وقت لیا جاتا۔ جیسے امام حسین کے دروازے پر داخل ہونے کے بعد چوکھٹ پر لوگ بوسہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ شیخ المحققین عارف رائے حق جناب محمد باقر بہیمانی جب حرم جناب ابوالفضل عباس میں داخل ہوتے تھے تو اپنے آپ کو گرا دیتے، چوکھٹ پر سجدہ کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اجازت مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بوسہ لیا کرتے تھے جس طرح حرم امام حسین میں داخل ہوتے وقت لیا کرتے تھے۔ جناب امام حسین کے حرم میں داخل ہونے پر جس طرح بوسہ لیا کرتے تھے، اسی طرح جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے آپ بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس عالم جلیل کا انداز خود صاحب حق کے لیے حجت اور دلیل ہے کہ ایک اتنا بڑا محقق عالم دین جب چوکھٹ پہ گرتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، بوسہ لیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے کہ قرآن فرماتا ہے جو دین حق کی رہنمائی کرے اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ دین کی طرف جو تبلیغ کرے، رائے حق بلائے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 35 جو ہمیں دین کی طرف بلائے، دین کی رغبت دلائے، تو ہمارے لیے واجب ہے، یہ اس کا حق ہے، مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، جیسا وہ کہے
اس پر وہ عمل کیا جائے، یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی حیات جناب ابو الفضل عباس، شخصیت جناب ابو الفضل عباس، اور جناب ابو الفضل عباس کے اولادوں کا تذکرہ، اور اولادوں کے بعد آپ بالکل تشریح کے ساتھ سنیں گے کچھ معجزات ہیں حرم جناب ابو الفضل عباس کی، کیفیتیں ہیں، اور پھر دوسرے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں جناب ابو الفضل عباس کا کارنامہ، رتبہ، درجہ، یہ ہم نے زیارت اور زیارت کے بعد نماز پڑھنا، اور زیارت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد زری کا بوسہ لینا، اور زری کے بعد خود دروازے جناب ابو الفضل عباس پہ جانا، اور جناب ابو الفضل عباس کے دروازے پر جانے کے بعد چوکھٹ پہ سلام کرنا، اذن دخول پڑھنا، اجازت لینا، اور جناب ابو الفضل عباس سے اپنی حاجت کو پیش کرنا، اسی طریقے سے جس طرح حرم امام حسین پہ لوگ داخل ہوتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اسی طرح جناب عباس کے روضے پہ جانا چاہیے۔ اس لیے عباس باب الحسین ہیں، باب الحوائج ہیں، حسین ابن علی تک پہنچنے کا وسیلہ جناب ابو الفضل عباس ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور آپ اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا کریے باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ اسے ہمیں سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہمارے ناصر و مددگار ہیں انہیں سلامت اور آباد و شاد رکھے، اور اسی طریقے سے یاد ابو الفضل عباس، ذکر جناب ابو الفضل عباس، اور ان کے دروس، ان کے مقام، ان کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے، سمجھانے، اور صحیح معنوں میں اس تک لوگوں تک باب الحوائج کی معرفت کرانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔